آسان عمل ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو بالکل مشکل نہیں بنایا۔ سال ثواب جو لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں، ان کو پیچھے جو مسلمان اہل ایمان رہ جاتے ہیں ان کے لیے سال ثواب کرتے ہیں، قرآن مجید پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور نیک عبادات کر کے ان کو ثواب بھیجتے ہیں۔ یہ بہت آسان مسئلہ ہے۔ اور پھر سال ثواب کی جو دعا ہے اس کو اللہ پاک نے نماز کے اندر رکھ دیا۔ روزانہ 5 مرتبہ نماز پڑھی جاتی ہے اور نماز کے اندر رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب پڑھا جاتا ہے۔ تو تمام مومنین کو بھی اور پڑھنے والے کے والدین عزیز و اقرباء کو بھی اللہ رب العزت ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اس سال ثواب کے لیے نہ کوئی دن مقرر کرنے کی ضرورت ہے، نہ کوئی مہینہ مقرر کرنے کی ضرورت ہے، نہ کوئی جگہ کا تعین کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سال ثواب ایک آسان عمل ہے۔ اگر اس سال ثواب کو مشکل کر دیا جاتا کہ اس سال ثواب کے لیے آپ نے اتنا کھانا بنانا ہے، ٹھیک ہے، اتنے لوگوں کو جمع کرنا ہے اور فلاں دن کرنا ہے، یہ اگر متعین کر دیا جاتا تو غرباء اور مساکین جو لوگ ہیں جن کے پاس اتنا مال و دولت نہیں ہے وہ اپنے والدین کے لیے اور اپنے عزیز و اقرباء کے لیے قطعاً بھی اس سال ثواب نہ کر سکتے اگر مشکل کر دیا جاتا۔ اس لیے آسان کر دیا گیا اس سال ثواب کو۔ اب اس سال ثواب کے اندر بہت سارے لوگوں نے اس سال ثواب کے اندر مطلب اپنی طرف سے جگہ کا دن کا تعین کر لیا۔ کوئی کل کر رہا ہے، کوئی 40واں کر رہا ہے، کوئی جمعراتیں کر رہا ہے، کوئی سال اور برسیاں کر رہا ہے، کوئی عرس کے نام پر یہ محفل منعقد کر رہا ہے جس میں خرافات بھی ہوتی ہیں، بدعات بھی ہوتی ہیں، رسومات بھی ہوتی ہیں۔ یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں، اس میں لاکھوں کے اعتبار سے خرچہ ہوتا ہے، پیسے لگتے ہیں، کھانے بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر دوسری کمزوری یہ ہے کہ جو لوگ اس سال ثواب کے نام پر 40واں کرتے ہیں، کل کرتے ہیں، برسیاں کرتے ہیں، وہ اتنا خرچہ کر دیتے ہیں، کھانا بناتے ہیں، لوگوں کو بلاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ دوسرا آدمی بھی اپنے عزیز و اقرباء کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اسی طرح کل کرے، اسی طرح جمعرات کرے، اسی طرح 40واں کرے، اسی طرح سال کرے، وہ خرچہ کرے۔ اگر کسی کے پاس پہنچ نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، مال و دولت نہیں ہے، اپنے گھر کے اندر اپنے عزیز و اقرباء کے لیے، والدین کے لیے اگر پڑھ کے وہ ثواب بیچتا ہے، اس کو معاشرے کے لوگ اچھا نہیں سمجھتے، کہتے تک نا جی اس نے اپنے والدین کے لیے جمعرات نہیں کروائی، اس نے 40واں نہیں کیا، اس نے سال نہیں کیا، اس نے یہ نہیں کیا، اس کو تانے دیے جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی کل ہمارے گھر میں جب 40واں تھا، جمعرات تھی، کل تھا، سال تھا، ہم نے ان کو بلایا تھا اور یہ آئے تھے، آ کے کھانا کھا کے گئے تھے، آج جب ان کے گھر میں فوتگی ہوئی ہے انہوں نے ہمیں کھانے پہ کیوں نہیں بلایا؟ اگر یہ سال ثواب جس پہ رسومات پیدا کر دی گئی اگر یہ مشکل کر دیا جاتا تو غرباء نہ کر سکتے۔ اس لیے میرے اللہ نے اسی سال ثواب کو آسان کیا ہے، یہ مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ آپ کے پاس اگر مال و دولت ہے، آپ اپنے دنیا سے جانے والے مرحومین کے لیے مسجد میں صفیں بچھا سکتے ہیں، قرآن مجید رکھ سکتے ہیں، لاؤڈ اسپیکر لگا سکتے ہیں، مسجد کے لیے خرچہ دے سکتے ہیں، اس کا اپنے بزرگوں کو، اپنے والدین کو، اپنے رشتہ داروں کو ثواب پہنچا دیں۔ اگر آپ کے پاس توفیق نہیں ہے خرچہ کرنے کی، نہ مسجد پہ آپ لگا سکتے ہیں اور نہ آپ صدقہ خیرات کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کی ساری مخلوق ایک حال پہ تو ہے نہیں ہے، ایک رنگ پہ ہے نہیں ہے، آپ اپنے گھر میں اپنے عزیز و اقرباء کے لیے، رشتہ داروں کے لیے قرآن پڑھیں، نماز پڑھیں، ان کے لیے دعا کر دیں، یہی سال ثواب ہے۔ اس سال ثواب جو لوگ کرتے ہیں، جو محافل سجاتے ہیں، کھانے بناتے ہیں، کل جمعراتیں کرتے ہیں، 40ویں کرتے ہیں، ان کا ارادہ اس سال ثواب کا قتل نہیں ہوتا، وہ برادری کو جمع کرتے ہیں، کل برادری میں کوئی فوت ہو گیا، وہ غرباء تھے، مساکین تھے، نہیں کر سکتے تھے، یہ ان کو پھر تانے دیں گے، کوئی جمعرات نہیں کیتی، کل نہیں کیتا، 40واں نہیں کیا، بات سمجھ آئی؟ یہ ساری رسومات ہیں جو ہم نے خود
اس دین کے اندر شامل کر لی ہیں اور مسلمانوں کو پریشان کر دیا گیا۔ اب کوئی آدمی فوت ہو جائے تو اہل خانہ کو وقت پڑ جاتا ہے کہ اب کیا کریں گے، اب تو اتنا کھانا بنانا پڑے گا، اتنے مہمانوں کو بلانا پڑے گا، اس کے لیے جمعرات کرنی پڑے گی، 40ویں کرنے پڑیں گے، سال کرنا پڑے گا، تو بڑا مسئلہ ہوگا۔ تو جن کے پاس پیسے اور مال نہیں ہوتا پھر وہ قرضے لیتے ہیں اپنی عزت بچانے کے لیے کہ لوگ باتیں کریں گے۔ اس لیے یہ چیزیں اسلام کی ہیں، سمجھنے کی ہیں کہ ایصال ثواب بہت آسان عمل ہے، اس میں نہ دن کے تعین کی ضرورت ہے، نہ وقت کے تعین کی ضرورت ہے، نہ جگہ کے تعین کی ضرورت ہے، نہ کھانے اور پینے اور دیگر چیزوں کے تعین کی ضرورت ہے۔ بس اللہ رب العزت کا نام بلند کریں، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، جو اصل چیز ہے اپنے بزرگوں کے لیے دعا کر دیں۔ یہی دین کا حکم ہے، یہی شریعت کا حکم ہے، اس پہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل پیرا کر ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں، پچھلے دنوں کی بات ہے، بول ٹی وی پر 4 مسلکوں کے علماء بیٹھتے ہیں، بول ٹی وی پر 4 مسلکوں کے علماء بیٹھتے ہیں، علماء اہل سنت بھی، علماء بریلویہ بھی، علماء اہل حدیث بھی اور علماء اہل تشیع بھی، 4 مسلکوں کے علماء بیٹھتے ہیں۔ وہاں پھر مسئلے مسائل پہ بھی وہ بحث کرتے رہتے ہیں۔ پچھلے دنوں بڑا دکھ ہوا کہ بول ٹی وی پر ایک بات چل پڑی رجب المرجب کے کنڈوں کے حوالے سے۔ بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ غور سے سنیں میری بات کو۔ رجب المرجب کے کنڈوں کے حوالے سے بات چل گئی کہ رجب کے اندر جو کنڈے کیے جاتے ہیں، جو رسم کنڈوں کی ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ ہمارے مسلک کے بھی ایک عالم مفتی وہاں بیٹھے تھے، انہوں نے کہا جی یہ جو رجب کی رسم ہے کنڈوں کی، یہ ہمارے مسلک میں اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہمارے مشائخ نے اور تمام لوگوں نے، علماء نے لکھا ہے کہ یہ رجب کے اندر جو کنڈے کیے جاتے ہیں، یہ حضرت امیر المومنین حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات پر، یہ روافض نے اس وفات پر یہ کنڈوں کی رسم نکالی ہے۔ یہ بات وہاں بول ٹی وی میں بیان ہوئی کہ یہ رسم ہے، اور حضرت امیر معاویہ کی دشمنی میں اور جن کے دل میں امیر معاویہ کے لیے بغض تھا، انہوں نے یہ رسم نکالی ہے کنڈوں کی، ان کے ساتھ منسوخ کی جاتی ہے، اور یہ نامناسب ہے، یہ صحیح رسم نہیں ہے، یہ رسم ہے اور یہ صحیح نہیں ہے۔ اس کے جواب میں وہاں جو بریلوی مسلک کے عالم بیٹھے تھے، مفتی صاحب، انہوں نے جو تبصرہ کیا نا، وہ بڑا عجیب تبصرہ ہے۔ انہوں نے کہا جی دیکھیں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم وفات پر اختلاف ہے۔ کیا کہا انہوں نے؟ یوم وفات پر اختلاف ہے، لہذا جو کنڈوں کی رسم کی جاتی ہے یہ ایصال ثواب ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا یہ ایصال ثواب ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم وفات پہ اختلاف ہے، اور پھر کہا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر بھی اختلاف ہے، ان کے تاریخ میں اختلاف ہے۔ 18 ذی الحج کی جو تاریخ کتابوں میں ہے وہ مشہور قول ہے، باقی ان کی شہادت میں اختلاف ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم وفات میں اختلاف ہے، لہذا اگر کوئی آدمی یہ کہے گا کہ یہ رجب کے جو کنڈے کیے جا رہے ہیں یہ امیر معاویہ کے بغض میں کیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے یہ بات غلط ہے اور یہ خطیبوں کے چھکے ہیں۔ اس نے یہ لفظ بولا، بس اس نے کہا یہ خطیبوں کے کیا ہے؟ چھکے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اختلاف۔ پھر اس نے دوسرا لفظ یہ کہا، اس نے کہا رجب کے کنڈے اسی طرح ہیں جس طرح 11ویں شریف ہے۔ اس نے کہا 11ویں شریف میں ہم ایصال ثواب کے لیے کرتے ہیں، لہذا رجب کے کنڈے جو ہے نا یہ بھی ایصال ثواب ہے۔ اتنی بات کہہ کے وہ خاموش ہو گیا۔ رجب کے کنڈوں کو 11ویں کے ساتھ تشبیہ دی اور 11ویں کو ایصال ثواب کہا، بات ختم کر دی۔ اب انصاف کا تقاضا تو یہ تھا، غور کرو، اتفاق کا، انصاف کا تقاضا یہ تھا، اگر اس نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کے ایام میں بتایا کہ اختلاف ہے مورخین کا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں اس نے لفظ بولا کہ شدید اختلاف ہے،
تاریخوں میں۔ اب میرا سوال یہ ہے اگر اس کو امیر معاویہ کی وفات کے ایام میں اختلاف یاد ہے، حضرت عثمان ذوالنورین کی شہادت میں جو اختلاف ہے مورخین کا دنوں کے تعین کے بارے میں، اس کو یاد ہے وہ مسئلہ، اس سے کیا اختلاف ہے، اور 11ویں شریف کو صرف اصالہ ثواب اس نے کیوں کہا؟ حالانکہ 11ویں شریف کے اندر بھی اختلاف ہے اور خود ان کے اپنے مسلک میں اختلاف ہے۔ 11ویں کی حقیقت کیا ہے آپ ان کے مسلک کے علماء کرام کی تقریریں سنیں 11ویں کے موضوع پر، آپ کی خود تسلی ہو جائے گی کہ 11ویں شریف ان کے اپنے مسلک میں مختلف فی ہے، اس میں بھی اختلاف ہے۔ اب اس نے امیر معاویہ کے ایام میں اختلاف بیان کیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم شہادت میں اختلاف بیان کیا، تو چاہیے تو یہ تھا کہ اگر وہ 11ویں شریف کو کنڈوں کو 11ویں کے ساتھ تشبیہ دے رہا ہے، اس کا فرض بنتا تھا کہ 11ویں شریف کے اندر بھی جو اختلاف ان کے اپنے مسلک میں پایا جاتا ہے اس کو بھی بیان کرتا۔ انصاف تو یہی ہے نا، ساری باتیں بیان کرنی چاہیے نا، لیکن اس نے 11ویں کو صرف اصالہ ثواب کہا اور کنڈوں کو 11ویں کے ساتھ تشبیہ دے کے کنڈوں کو بھی اصالہ ثواب کہہ دیا اور 11ویں کو بھی اصالہ ثواب کہہ دیا۔ میں آپ کے سامنے ایک سوال رکھنے لگا ہوں، میری بات سنیے گا، ایک سوال میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں کہ 11ویں شریف آیا اصالہ ثواب ہے یا نہیں ہے؟ آپ سنیں، حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قدس سرہ السامی رحمت اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے اولیاء اللہ ہے، ولی کامل ہے، اللہ نے بڑا مرتبہ انہیں عطا کیا۔ پہلی بات میں آپ کو بتاؤں، ان کی جو پیدائش ہے وہ تمام مکاتب فکر کے علماء لکھتے ہیں کہ 1 رمضان المبارک کو ہے، ان کی پیدائش 1 رمضان المبارک کو ہے۔ اب مجھے بتائیں اگر شیخ عبد القادر جیلانی کی پیدائش منائی جائے تو وہ 11 تاریخ کو نہیں بنتی، وہ تو 1 رمضان کو ہے۔ اب رمضان کی جو آپ 11ویں کرتے ہیں وہ کس خوشی میں کرتے ہیں، کس تہوار میں کرتے ہیں؟ حالانکہ ان کی پیدائش جو ہے وہ کس کو ہے؟ 1 رمضان کو۔ اور دوسرا میں آپ کو بتاؤں، تمام مکاتب فکر کے علماء اور بریلوی علماء بھی یہ لکھتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو وفات ہے وہ 17 ربیع الثانی کو ہے، 17 ربیع الثانی کو۔ کسی مہینے کی 11 تاریخ کو نہ حضرت کی پیدائش ہے، کسی مہینے کی 11 تاریخ کو نہ حضرت کی وفات ہے۔ آپ اگر اصالہ ثواب کا بات کرتے ہیں، اصالہ ثواب کی، تو 1 رمضان کو پیدائش ہے، 17 ربیع الثانی کو ان کی وفات ہے شیخ عبد القادر جیلانی کی۔ اور پھر اس مسلک میں جو مفتی صاحب نے بیان کیا کہ 11ویں اصالہ ثواب ہے اور کنڈے بھی جو ہے وہ 11ویں کی طرح ہے۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں، اگر 11ویں کو اصالہ ثواب کہا جائے، صرف اصالہ ثواب، تو پورا سال 11ویں منعقد کی جاتی ہے۔ اس مسلک میں، بریلوی مسلک میں، پورا سال لوگ 11ویں منعقد کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور پورا سال جو 11ویں منعقد کی جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ چھوٹی 11ویں شریف، چھوٹی 11ویں شریف۔ اور ربیع الثانی کے اندر جو 11ویں منعقد کی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں بڑی 11ویں شریف۔ یہ میں ان کی باتیں کر رہا ہوں۔ پورا سال جو 11ویں منعقد کی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں چھوٹی 11ویں، جو ربیع الثانی کو 11ویں منعقد کی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں بڑی 11ویں۔ اب اصالہ ثواب اگر مانا جائے کہ 11ویں اصالہ ثواب ہے تو پورا سال چھوٹا اصالہ ثواب اور ربیع الثانی میں بڑا اصالہ ثواب، یہ دونوں باتیں مختلف ہیں، ان کی آپ کو وضاحت کرنی پڑے گی کہ اب ربیع الثانی میں آپ بڑی 11ویں منعقد کرتے ہیں، حالانکہ 17 ربیع الثانی کو وفات ہے شیخ کی، کتنی؟ 17 کو وفات ہے۔ آپ ربیع الثانی میں بڑی 11ویں کس عنوان پہ منعقد کرتے ہیں، کس دلیل کی بنیاد پہ منعقد کرتے ہیں؟ صحیح ہے؟ آگے میں آپ کو بتاؤں، ربیع الثانی کے ماہ مبارک کو ربیع الغوث کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ اس مسلک میں اللہ کے اللہ نے اور اللہ کے رسول نے اس ماہ مبارک کو ربیع الثانی کا نام دیا۔ کیا؟ ربیع الثانی کا، لیکن ان کے علماء اس کو ربیع الغوث کہتے ہیں، ربیع الثانی کے مہینے کو ربیع الغوث کہتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا
القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے پوری زندگی میں اس ماہ مبارک کو ربیع الغوث کہا ہے؟ نہیں کہا۔ تو پھر آپ اس کو ربیع الغوث کیوں کہتے ہیں؟ کس بنیاد پہ کہتے ہیں؟ کس دلیل کی بنیاد پہ کہتے ہیں؟ یہ تبدیلی آپ کیوں کرتے ہیں؟ جب اللہ اس کے رسول نے اس کا نام ربیع الثانی رکھ دیا تو آپ اس کو ربیع الغوث کیوں کہتے ہیں؟ یہ سوال کا جواب آپ کو دینا پڑے گا کہ آپ ربیع الغوث کیوں کہتے ہیں اس کو، اور پھر ربیع الثانی میں آپ 11ویں کس دلیل کی بنیاد پر کرتے ہیں، حالانکہ 11 تاریخ کو وفات نہیں ہے، 11 تاریخ کو وفات نہیں ہے، وفات ان کی 17 کو ہے۔ آپ 11 کو بڑی 11ویں کس دلیل کی بنیاد پر برکت کرتے ہیں؟ ایک مسئلہ یہ ہو گیا، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے، آپ اگر بریلوی مسلک کے علماء جو 11ویں شیعہ پر بیان کرتے ہیں ان کے بیان سنیں، کوئی کہتا ہے کہ 11ویں ایصال ثواب ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں 11ویں شریف ایک تہوار ہے شیخ عبد القادر جیلانی کا، کچھ کہتے ہیں 11ویں شریف جو منعقد کی جاتی ہے وہ ہر مہینے کی 11 تاریخ کو حضرت صدقہ خیرات کرتے تھے، اس یاد میں 11ویں منعقد کی جاتی ہے۔ یہ کون دیکھ لیا آپ نے؟ کچھ علماء بریلویہ کا، میں یہ ساری باتوں کا پروف آپ کو دے سکتا ہوں الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں نے اس مسلک میں اور ان چیزوں میں اتنا مطالعہ کیا کہ شاید بول ٹی وی پہ بیٹھ کر جنہوں نے 11ویں کو ایصال ثواب کہا اور کنڈوں کو 11ویں کے ساتھ منسوب کیا، ان کے علم میں یہ بات نہیں ہوگی۔ کچھ کہتے ہیں 11 تاریخ کو حضرت واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے، اس یاد میں 11ویں منعقد کی جاتی ہے۔ مختلف قول ہو گئے۔ آگے میں آپ کو بتاؤں، کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے اس مسلک میں، کہتے ہیں 11ویں پتہ کیا ہے؟ کہتے ہیں 11ویں یہ ہے کہ جو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے 11 سال کے بعد جو بڑیا کی جو بارات تھی جو سمندر میں ڈوب چکی تھی، 11 سال کے بعد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے وہ بارات، کرامت تھی ان کی، انہوں نے نکالی، ہم 11ویں اس یاد میں منعقد کرتے ہیں۔